پہلے اگر ایک نبی جاتے تھے دوسرا نبی آتا تھا، اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اس لیے اب یہ سارا انتظام جو ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کے سپرد فرما دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھیں کہ جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو لوگوں کے بالکل ہوش و حواس اڑ گئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی، اس کا اپنا حال یہ تھا کہ تلوار نکال کے مسجد میں کھڑے تھے اور کہتے تھے کہ من یقول ان محمدن قد مات ساضربونکہ، جو کہے گا حضور فوت ہو گئے بس یہ گردن اڑا دوں گا۔ کیسے حضور فوت ہو گئے؟ آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے تو آپ کی زندگی بھی قیامت تک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ عمر کا یہ حال ہے تو باقی کا کیا ہوگا، تو آپ فوراً منبر پہ آئے اور آ کے خطبہ پڑھا، اور اس خطبے کے بعد بڑی استقامت سے اعلان کیا، یا ایھا الناس من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ تم میں سے اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے حضور پہ موت آ گئی، ومن کان یعبد رب محمد فهو حی لا یموت، اور جو حضور کے رب کی عبادت کرتے تھے وہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ ہوش آیا کہ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے، تو آہستہ آہستہ میں نے برداشت کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدیہ ایک جگہ کا نام ہے مدینہ منورہ میں، وہاں صحابہ جمع ہوئے اور انصار رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مطالبہ یہ تھا کہ بھئی ہم نے صحابہ کی خدمت کی ہے، عزت کی ہے، گھر دیے ہیں، جگہ دی ہے، اب حضور کے بعد تو ہمارا حق ہے خلافت کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ میرا بھائی، انصار کی خلافت پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ قریش میں ہوگی، تو آپ میں سے تو کوئی قریشی نہیں ہے۔ تو انصاریوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا، انہوں نے کہا جی جب حضور کا یہ فرمان ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو سوچو، جس بندے کو اللہ نے قرآن میں ثانی اثنین کا خطاب دیا، جس نے صاحب اذ یقول لصاحبی صحبت نبی کا خطاب دیا، جس کو لا تحزن کی خوشخبری سنائی، جس کو ان اللہ معنا اپنی معیت کا یقین دلایا، اس کو چھوڑ کے پھر حضور نے اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ جب حضور نے اس کو اپنے دین کا امام بنا لیا تو ہم اپنی دنیا کا امام کیسے نہ بنائیں؟ لہذا میں ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرو، بس دھڑا دھڑ سب نے بیعت کرنی شروع کر دی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد حضور کے زمانے میں ہی کچھ مرتد لوگ جو تھے انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا تھا، جیسے مسیلمہ ابن الکذاب تھا یمامہ سے، سجاح نامی ایک عورت تھی، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، اسود انسی نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو حضور اپنی زندگی میں
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر کو بھیجا کہ جا کے ان کا مقابلہ کرے. حضور کی بیماری کی وجہ سے وہ لشکر جو تھا رک گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا، حضرت عمر نے اور صحابہ نے، کہ ابو بکر ابھی اس لشکر کو نہ بھیجو، ابھی تمہاری حکومت مستحکم نہیں ہوئی، ابھی تمہارے ہاتھ مضبوط نہیں ہوئے، ابھی ان کو یہاں رہنے دو. اگر ہم نے اپنی اتنی بڑی فوج باہر بھیج دی مدینہ خالی ہو جائے گا. حضرت ابو بکر نے کہا، سنو، اگر جنگل سے بھیڑیے آ کر میرا گوشت نوچ لیں اور مجھے بوٹی بوٹی کر کے کھا جائیں وہ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس لشکر کو حضور نے بھیجا ہے اس کو روک نہیں سکتا. اللہ کے پیغمبر نے جس کو بھیجا ہے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تم، اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو الحمدللہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ جتنے مرتدین تھے سب کا قلعہ کما کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب ایک اور مسئلہ حضرت صدیق کی زندگی میں پیدا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے نبی کو دیا تھا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے نبی ان سے مال لیں، زکوٰۃ دیں، ان کے لیے دعا کریں. جب اب نبی نہیں ہے، دعا کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم بلا وجہ کی تعویل کرو گے. واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کے زمانے میں تم اگر رسی دیتے تھے نا، اگر اب وہ بھی نہ دی تو میں قتال کروں گا. حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ تو قاتلوا اہل القبلہ، اہل قبلہ سے جنگ کرو گے، جو نماز پڑھتے ہیں، جو کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، جو ہمارے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں. حضرت ابو بکر غصے میں آ گئے اور حضرت عمر کے سینے میں گھونسا مارا اور فرمایا کہ عمر جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر بنتے تھے، اب تو اتنے کمزور ہو گئے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایک رسی بھی نہیں دیں گے میں قتال کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ہٹ گیا، میں جا کے مسجد نبی کی دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھا. کافی دیر کے بعد شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. مجھے ابو بکر کی بات سمجھ آ گئی کہ ابو بکر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آج ہم نے انسداد نہ کیا، ایک آدمی نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا، پرسوں کوئی جہاد کا، اور تو دین نبی ختم ہو جائے گا. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اقدام کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور ان کو بھی یقین ہو گیا کہ ہم پر کتاب کریں گے. انہوں نے بھی زکوٰۃ دینی شروع کر دی. انہوں نے کہا جی ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم زکوٰۃ بھی دیں گے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کو حضور پاک سے کتنی مشابہت تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے سوموار کے دن، جس دن حضور بیمار ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر پر بھی زہر کا اثر تھا جیسے حضور پر زہر کا اثر تھا، تاکہ دونوں کو شہادت کا موقع ملے. اور جیسے حضور نے آپ نے حکم فرمایا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر کو حکم دیا کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ. یعنی بالکل مشابہت تامہ. اور حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ حضور کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ سوموار کا دن تھا. کہا آج کون سا دن ہے؟
انہوں نے کہا آج تو اتوار ہے. کہنے کا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان صرف ایک رات باقی ہے, میں بھی سوموار فوت ہوں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. تو حضرت ابو بکر بھی سوموار کو فوت ہوئے اور اسی چارپائی پر جنازہ رکھا گیا جس چارپائی پر حضور کا جنازہ رکھا گیا تھا. اسی جگہ غسل دیا گیا جس جگہ حضرت ابو آقا انعامدار کو غسل دیا گیا تھا. اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں محمد مصطفیٰ دفن ہیں, یعنی آپ کے روضہ مبارک میں اور حجرہ عائشہ میں. تو بی بی عائشہ کہنے لگی اچھا آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا کہ آسمان سے چاند اترا میرے کمرے میں آیا, آج پہلا چاند آ گیا, پہلا چاند حضور سے آج دوسرا چاند آ گیا. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جو تھی وہ بھی روضہ رسول اللہ میں ہوئی. اور یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے کہ ابو بکر نے تو حضور کو چند گھنٹے کے لیے گود میں رکھا تھا نا, لیکن اس وفادار پیغمبر نے ایسا نبھایا کہ سفر میں بھی, حضر میں بھی, قبر میں بھی ساتھ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا, یہ بھی فرمایا تھا ابو بکر کو, انت صاحبی علی الحوض, حوض پر بھی تم میرے ساتھ ہوگے, مزار میں بھی میرے ساتھ ہوگے. اور یہ بھی فرمایا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, اس طرح ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, میرے دائنے ہاتھ میں ابو بکر ہوگا, میرے بائیں ہاتھ میں عمر ہوگا. قلنا نبعث ہاکذا. اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ آدمی دفن وہی ہوتا ہے جس مٹی سے پیدا کیا جائے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک کی مٹی مبارک, ابو بکر کی اور عمر کی مٹی اسی جگہ سے تھی جہاں تینوں دفن ہوئے. اور آج بھی روضہ مبارک پر کروڑوں صلاۃ و سلام روز کے پہنچتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو حضور اپنے روضہ مبارک سے اٹھیں گے اور ان کی قیادت کرتے ہوئے جنت البقیع آئیں گے. اور جنت البقیع کے سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت عثمان کی قیادت میں آگے آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر حضور انتظار فرمائیں گے کہ مکے والے آ جائیں. پھر مکے والے جب آ گئے فرمایا اجعلہم علی الیمین واہل المدینہ علی الیسار, مکے والوں کو دائیں پر اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ میں رکھوں گا. ثم اسوقہم الی المحشر, پھر ان کو قیامت کے میدان میں, شام کے میدان میں لے جاؤں گا. صحابہ نے کہا حضور آپ مکے والوں کو دائیں کیوں کہ فرمایا ان کے جتنے احسان ہیں مجھ پر ان کے اور تو کسی کے نہیں. جب ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا, تو اس لیے بہرحال ان کا حق جو ہے وہ مقدم ہے. اس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جتنا ممکن ہو سکتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا مختصر سے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.